فرمایا باب انشاد شعر فی المسجد، مسجد میں شعر پڑھنا کیسا ہے جناب؟ شعر شاعری شعر پڑھنا یہ کیسا؟ آج کل شعر پڑھے جاتے ہیں، اچھے شعر ہوتے ہیں جیسے حمد ہے، نعت ہے، منقبت ہے، یہ اشعار پڑھے جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے رہنمائی فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اچھا، اس سے پہلے یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ سمع حسان بن ثابت الانصاری، انہوں نے حسان بن ثابت انصاری کو سنا یسترشد ابا ہریرہ، کہ وہ ابو ہریرہ کو گواہ بنا رہے تھے کہیں کسی موقع پہ۔ حضرت حسان بن ثابت جو شاعر رسول اللہ ہیں، وہ حضرت ابو ہریرہ سے کہہ رہے تھے انشدک اللہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ابو ہریرہ، حل سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے؟ یا حسان عجب ان رسول اللہ، اے حسان رسول اللہ کی طرف سے جواب دو، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ تو حسان کی مدد کر روح قدس کے ذریعے سے۔ قال ابو ہریرہ نعم، انہوں نے کہا ہاں میں نے سنا ہے۔ یہ گواہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی معلوم ہے؟ حضرت حسان پھنس گئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں، یہ مسجد میں بیٹھ کے شعر پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر بڑی نظر رکھتے تھے ہر بات پہ، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، جاتے جاتے اب شعر پڑھ رہے ہیں، مسجد میں اس طرح شعر شاعری وغیرہ نہیں ہوتی تھی، یہ پڑھ رہے تھے شعر۔ حضرت عمر ان کے پاس گئے، حسان یہ کیا کر رہے ہو؟ اب ان کا کہ اب تو بھائی جواب دینا پڑے گا، یہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں آپ شعر؟ انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا میں تو حضور کے دور میں حضور کے سامنے پڑھتا تھا اور حضور اس طرح فرماتے تھے، تو میں تو حضرت اس وقت سے پڑھ رہا ہوں، کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا۔ تو انہوں نے کہا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے اس بات کا؟ کیا آپ نے یہ حضور کے سامنے پڑھا اور حضور نے آپ کے لیے فرمایا؟ تو حضرت ابو ہریرہ جا رہے تھے وہاں سے، انہوں نے فوراً ان کو آواز دی، ابو ہریرہ ذرا بات سنیے، انشدک اللہ، یہ اتنے زوردار طریقے سے کیوں پوچھا؟ میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں آپ کو کہ آپ مجھے آج بچائیں اور بتائیں کہ کیا یہ بات ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی۔ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وجہ سے ہی نہیں پوچھتے تھے ہمیشہ کہ ان کے علم میں نہیں ہے، علم ہے مگر تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، اس طرح بھی ہوتا تھا اور ایک چیز کی توثیق ہو جائے کہ یہ بات صحیح ہے، اس طور پہ بھی پوچھتے تھے۔ تو اب حضرت حسان جو گھبرائے ہوئے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ ابو ہریرہ بتائیے، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ کیا آپ نے یہ بات سنی ہے کہ حضور نے فرمایا تھا اے حسان رسول اللہ کی طرف سے جواب دو، اللہ تعالیٰ تمہاری روح قدس کے ساتھ مدد فرمائے۔ تو یہ واقعہ حضرت ابو ہریرہ کو یاد تھا، ان کے سامنے پیش آیا تھا، انہوں نے کہا بالکل حضور نے یہ بات فرمائی تھی۔ تب حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤں۔ تو یہ ہوا، مسلم شریف میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ جب مشرکین نے آپ کی حجب کی اور آپ کی شان کے خلاف باتیں کی تو حضور نے فرمایا کہ کوئی ان کو جواب دے۔ دیکھیے یہاں اس طرح بھی جواب دیا جاتا ہے، کوئی اگر ہمارے خلاف بھونک رہا ہے، کوئی اسلام کے خلاف بات کر رہا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے، اس کو جواب دیں گے، اسی کو یہ بھی ایک جنگ ہے، لفظی جواب دیں، بحث بھی کریں گے اور باقاعدہ بیان بھی دیں، ترکی پر ترکی بیان دیں، اگر شعر ہے تو شعر میں کہیں، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ آپ نے فرمایا جواب دو ان کو، کون جواب دے گا قریش کو، کون حجب کرے گا؟ یہ جناب آ گئے پھر میدان میں مجاہد، حضرت کعب بن مالک بھی آئے تھے اس موقع پہ، ان سے پہلے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے جواب دیا مگر ان کا جواب اتنا مضبوط نہیں تھا تو اس لیے بات بنی نہیں۔ پھر کعب بن مالک آئے، انہوں نے جواب دیا، پھر لوگوں نے کہا حسان کو لاؤ۔ حسان بن ثابت بنجے ہوئے شاعر تھے، بڑی عمر کے پختہ شاعر، اور دور جاہلیت میں بھی شاعری کرتے تھے کیونکہ ان کی عمر بہت طویل تھی، 60 سال دور جاہلیت میں گزارے، 60 سال اسلام میں، 120 سال عمر تھی ان کی، تو وہیں پکے ہو چکے تھے شاعری میں۔ اب جب اسلام لے آئے تو پھر سارا اپنا یہ سب کچھ صلاحیت یہاں لگائی، تو اب نعت کہی اور اس طرح کلام کے کرنا شروع کی، آ گئے۔ اب جب آئے تو کہنے لگے اللہ کے شعر کو تم نے بلا لیا ہے، اب جواب سنو، میں ان کو جواب دوں گا، اور قسم ہے رب ذوالجلال کی، اے اللہ کے محبوب، اپنی زبان کے ذریعے سے ان کو چیر پھاڑ کے رکھ دوں گا میں، جیسے کہ کھال کو وہ گائے کی اتار کے چیر دیا جاتا ہے، پھاڑ دیا جاتا ہے، اس طرح میں ان کو جواب دوں گا۔ چنانچہ حضور نے فرمایا کہ حسان خیال کرنا ان میں میرا نسب بھی ہے، قریش کو تم جواب دے رہے ہو، ان میں میرا نسب بھی ہے، تو خیال کرنا، اور نسب کے بارے میں
ابو بکر سے پوچھ لینا، انہیں سب سے زیادہ علم ہے میرے نسب کے بارے میں اور سارے نسبوں کے بارے میں۔ وہ اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور نسب کے حوالے سے معلومات لی کہ حضور کا نسب بتائیں، وہ الگ کیا، پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کے نسب مبارک کو الگ سمجھ چکا ہوں، اب میں اپنے کلام میں آپ کو آپ کے نسب شریف کو اس طرح الگ کر دوں گا جیسے کہ گودے ہوئے آٹے میں سے بال الگ کر دیے جاتے ہیں۔ بس انہوں نے شعر کہنا شروع کیا، اب شعر جو کہا تو کافر سارے کے سارے بھاگے پھرے خاموش، کوئی بول نہیں سکتا ان کے، انہوں نے اشعار کہے، پھر حجف کی ان کی۔ یہ ہے اصل میں، یہ بھی ایک جہاد ہے اور یہ بھی دشمن کے اوپر غالب آنے کا ایک طریقہ ہے۔ کبھی اس کا منظر دیکھ رہا ہوں نا تو آج کے دور میں انڈیا کے چینل پہ، ہمارے چینل پہ جب جھگڑا چل رہا ہو نا پھر دیکھا کریں آپ، ہمارے چینل جب بول رہے ہوتے تو ہمیں بڑا مزہ آتا ہے، اور ہیں بولنے والے، اللہ کا شکر ہے، جب وہاں سے بکواس کرتے ہیں اور پاکستان پہ الزامات لگاتے ہیں اس وقت یہ باتیں یاد کیجیے گا، آپ کو صحیح سمجھ میں آئے گا کہ واقعی ان چیزوں کی کتنی اہمیت ہے، کہ وہاں سے جب وہ بھونک رہے ہوں اور الزام پہ الزام لگا رہے ہوں، جھوٹ بول رہے ہوں، تو پھر ہمارا صحافی پھر کم از کم پاکستانی غیرت کا مظاہرہ کرتا ہے اور جواب دیتا ہے، اور ہمارا دل کرتا ہے کہ اور بولیں اور جواب دیں صحیح کے ایسے ہی، اور ان کی بولتی بند کر دیں۔ تو اس میں بھی ایک جنگ ہے اور اس میں بھی فتح و شکست کا ایک ہے پہلو، تو اس لیے اسلام نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے، دشمنوں کے سامنے یہ والی تیاری بھی رکھنی چاہیے۔